الأجل مولا مولا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على رسول الله وآله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين له الفداء. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي. صلوات بر محمد و آل محمد. پروردگارہ تو گواہ رہنا، میں نے یہ دعویٰ نہیں کیا ہے کہ مشکل سے مشکل مسئلے کو آسان کر دیتا ہوں. مجھ سے اس کا مواخذہ مت کرنا، یہ ان کی اپنی فکر ہے. ورنہ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ عموماً گاؤں دیہات میں پڑھتے پڑھتے زبان کافی سطح سے نیچے آ چکی ہے. شہروں میں بہت کم موقع ملتا ہے. کبھی کبھی بمبئی والوں نے، پٹنہ والوں نے، لکھنؤ والوں نے بلا لیا تو بڑی ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے. عام طور پر دیہاتوں میں پڑھتے ہیں، وہی زبان ہے. تو میری زبان کو بھی آپ لوگ مائنڈ مت کیجئے گا. ارادہ آدھے گھنٹے کا ہے. 10 منٹس ادر کہا جاتا ہے کہ 10 منٹ یا ادھر یا 10 منٹ ادھر. اصل نیت آدھے گھنٹے کی ہے. وہ 35 بھی ہو سکتا ہے، 40 بھی ہو سکتا ہے، 25 بھی ہو سکتا ہے، 20 بھی ہو سکتا ہے. میں نے جس حدیث مبارک کو عنوان کلام قرار دیا ہے، بہت مشہور حدیث ہے. اس حدیث میں جو بنیادی سوال اٹھتے ہیں وہ 2 ہیں. نمبر 1، حضرت نے کیا فرمایا؟ اس لیے کہ آپ جب روایات پڑھیں گے، اس پر جائیں گے کتابوں میں، تو یہ حدیث ایک لفظ کے ساتھ نہیں ہے، مختلف الفاظ کے ساتھ ہے. انی تارکن فیکم الثقلین، انی مخلفن فیکم الثقلین، انی تارکن فیکم نورین، انی تارکن فیکم حبلین، انی تارکن فیکم خلیفتین، انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی، انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و سنتی. تو مختلف الفاظ کے ساتھ یہ روایت وارد ہوئی ہے. تو پہلا سوال تو یہ ہوتا ہے اس حدیث مبارک میں کہ حضرت نے کیا فرمایا. جب یہ طے ہو جائے کہ اس کا وقت نہیں، اس پر نہیں جاؤں گا، جب یہ طے ہو جائے کہ حضرت نے کیا فرمایا، تو دوسرا سوال ہوگا کہ حضرت نے کیوں فرمایا. اس لیے کہ جو مشہور فقرہ ہے وہ یہ ہے کہ انی تارکن فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان ثقلین چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک اللہ کی کتاب، دوسرے میری اطرت. بحث یہی ہے، میری اطرت، جو کوئی اور نہیں، میرے اہل بیت ہیں. سوال یہ کہ پیغمبر نے کیوں فرمایا؟ نبوت نہ ہو گئی، بادشاہت ہے. آپ کے بعد آپ کا داماد، داماد کے بعد ان کے دونوں بیٹے، بیٹوں کے بعد ان کے بیٹے، ان کا بیٹا، ان کا بیٹا. یہ نبوت نہ ہوئی، بادشاہت ہو گئی. تو یہاں کوئی بھی انسان سوال کر سکتا ہے کہ حضرت نے اگر فرمایا میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسرے میری اطرت، سوال ہوگا کیوں؟ یہ اطرت کے حوالے کیوں کر رہے ہیں؟ میرا اپنا کوئی رول نہیں ہے اس میں. ہمارا کام یہ ہے کہ بزرگوں نے جو تحقیقات کی ہے اس کو لا کے آسان زبان میں آپ کی خدمت میں پیش کر دینا. عام طور پر بزرگوں نے تقریباً 3 وجہیں بیان کی ہیں. میں نے جب پڑھا تو میں نے کہا اس تیسرے کو کاٹ کے 4 بنایا جا سکتا ہے. تو میرا اپنا کوئی رول نہیں ہے، اس 3 کو میں نے 4 صرف بنا دیا. فرماتے ہیں کہ پیغمبر کے لیے لازم تھا کہ وہ کہیں انی تارکن فیکم الثقلین. نمبر 1، کیوں؟ فطرت کا تقاضا ہے کہ کہیے انی تارکن فیکم الثقلین. نمبر 1. نمبر 2، منصب کا تقاضا ہے، کہیے انی تارکن فیکم الثقلین. 3،
حکم قرآن ہے. کہیے انی تارکن فیکم الثقلین. 4 مزاج پیغمبر سے بعید تھی یہ بات کہ بغیر کہے چلے جائیں انی تارکن فیکم الثقلین. تو اس حدیث مبارک کے موٹے طور کے اوپر 4 وجوہات بنتے ہیں: فطرت، منصب، حکم قرآنی اور مزاج. فطرت کا تقاضا ہے کہیے انی تارکن فیکم الثقلین. فطرت کیا ہے انسان کی؟ جلدی جلدی. آدمی جب کوئی چیز تیار کرتا ہے، آدمی جب کوئی چیز بناتا ہے، جب موت کا وقت قریب آتا ہے تو سب سے زیادہ اس انسان کو فکر اس بات کی ہوتی ہے کہ میں نے یہ جو چیز بنائی ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بعد یہ میرا سرمایہ ضائع کر دیا جائے، برباد کر. کسی شاعر نے زندگی بھر کلام کا یہ موٹا دیوان ہے، نہیں چھپ سکا زندگی میں، نہیں چھپ سکا زندگی میں. اب انسان کو سب سے زیادہ فکر اس بات کی ہوگی کہ کوئی ایسا امین ہاتھ مل جاتا جس کے حوالے میں کر کے جاتا، میرے بعد میرا دیوان چھپ جاتا، ضائع نہ ہوتا. کسی مصنف نے کتاب لکھی، زندگی میں نہیں چھپ سکی. اب مرتے وقت اس کی خواہش یہ ہے کہ کوئی امین ہاتھ مل جاتا جس کو میں مسودہ دے دیتا، یہ میری کتاب چھپ جاتی، میرا سرمایہ ضائع نہ ہوتا. کسی باغبان نے، کسی انسان نے باغ لگایا، مرنے سے پہلے اس کو یہ فکر لاحق ہوگی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بعد میرا باغ ضائع ہو جائے، کوئی صورت نکل آتی تاکہ یہ میری پراپرٹی، میری جائیداد محفوظ ہو جاتی. اور شریعت نے اس کا طریقہ بھی بتایا، چاہو محفوظ کر سکتے ہو. وقف اسی لیے ہے. آپ انصاف سے بتائیے، ایک شاعر کو دیوان کی حفاظت کی فکر کرنے کا حق ہے، ایک مصنف کو اپنی کتاب بچانے کی فکر کرنے کا حق ہے، ایک صاحب باغ کو اپنی جائیداد بچانے کی فکر کرنے کا حق ہے. جس پیغمبر نے کوڑے کھائے، ساحر کہا گیا، جادوگر کہا گیا، دیوانہ کہا گیا، جب وہ اس دنیا سے جانے لگا اس کو فکر نہیں ہوگی کہ کوئی ایسا مضبوط ہاتھ مل جاتا جو اپنی جان دے کر کے صحیح ہماری اس جائیداد کو بچا لیتا. پیغمبر نے دیکھا میری نسل کے علاوہ کوئی جان دے کے میری جائیداد بچانے والا نہیں ہے، فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین. پہلا جواب فطرت کا تقاضا ہے، انی تارکن فیکم الثقلین. 2 منصب کا تقاضا ہے، کہیے انی تارکن فیکم الثقلین. منصب کیا ہے؟ پیغمبر کا. کہیں گے عجیب احمق آدمی ہو، رسول اللہ بھی کہہ رہے ہو اور پوچھ رہے ہو منصب کیا ہے. اللہ نے رسول اللہ کو کب تک کے لیے رسول بنایا، نبی بنایا ہے؟ خود حضرت کا ارشاد ہے، انا والساعہ کہاتین. ہم اور قیامت ان دونوں انگلیوں کی طرح سے. مطلب شاید یہ کہ جیسے ان دونوں انگلیوں میں کوئی فاصلہ نہیں ہے، میرے اور قیامت کے بیچ کوئی فاصلہ نہیں، کوئی نبی نہیں آئے گا. میں آخری نبی ہوں، میرے بعد بس قیامت آئے گی. قیامت کب آئے گی نہیں معلوم. اب تک تو 1400 برس گزر چکے اور ابھی کب آئے گی قیامت نہیں معلوم. تو اگر سربستہ طور پر یہ پوچھا جائے کہ اللہ نے اپنے نبی کو نبی بنا کے بھیجا کب تک کے لیے، جواب ہزاروں سال. ہو گئی بات نا. ایک مثال دیتا ہوں. مجھ کو یہاں تقریر کرنی تھی، میں آیا. عام طور پر میں نے پوچھا بھائی کتنی دیر ہونا چاہیے، تو فلاں نے 40 منٹ پڑھا، فلاں نے 45 منٹ، ایک بزرگ نے 55 منٹ پڑھا، فلاں بزرگوار نے 20 منٹ پڑھا. یہ آخری بتایا گیا مجھ کو. تو اب میں نے اپنے ذہن میں، لوگوں کے ذہن میں بھی یہ ہے کہ آدھا گھنٹہ 40 منٹ پڑھے گا. یہ مجھ کو پڑھنا ہے 40 منٹ. میں نے آ کے تقریر کی آدھا گھنٹہ. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. 10 منٹ اور پڑھتے تو اچھا ہوتا. اب حل کا معاملہ ہے. میں نے پڑھا 20 منٹ. میاں آپ کو فیض آباد سے لکھنؤ، لکھنؤ سے بمبئی فلائٹ سے اسی لیے بلایا گیا تھا 20 منٹ کے لیے. 2-1 ہمدرد نکل آئیں گے، نہیں مولانا ٹینشن مت لیجیے، بہت عمدہ، ماشاءاللہ 20 منٹ میں کیا جو کہنا تھا کہہ دیا آپ نے. اعتراضات ہوں گے کم. 20 کی جگہ میں نے 10 منٹ پڑھ دیا.
اعتراضات بڑھ جائیں گے. میں نے 40 منٹ کی جگہ 1 منٹ پڑھا. آیا یہ جشن امام سے متعلق ہے, آپ حضرات کو مبارک ہو, والسلام علیکم. اب کوئی ساتھ دینے والا ہر آدمی کا گھر حد کر دیا, آپ نے کمال کر دیا بھائی, ہمیں کچھ پڑھا ہی نہیں. آپ بتائیے واقعی میں نے کچھ نہیں پڑھا ذکی بھائی؟ میں ممبر پر آیا, میں نے خطبہ پڑھا, میں نے یہ جملہ کہا, آپ اپنے ریکارڈنگ دیکھ لیجئے, پورے 60 سیکنڈ میں نے پڑھی ہے, میں تقریر کی ہے. اور اس کے بعد جس کو دیکھیے کیا پڑھا, کچھ نہیں پڑھا, کچھ نہیں پڑھا, کچھ نہیں پڑھا. تو میں نے کہا بھائی مولانا ذکی صاحب, قیصر صاحب, آپ لوگ استاد ہیں, عالم کی تربیت کرتے ہیں, آپ کی زبان سے اس طرح سے صریحی جھوٹ اچھا نہیں لگتا. میں نے 60 سیکنڈ تقریر کی ہے اور سب لوگ کہہ رہے کچھ نہیں پڑھا, کچھ نہیں پڑھا. تو آغا عابدین نے کہا میاں ذرا ہوش میں رہیے, اس پڑھنے کو پڑھنا نہیں کہتے. میں نے کیا مطلب؟ تب انہوں نے کہا سنو, قلت گھٹتے گھٹتے ایک ایسے مقام پر پہنچ جاتی ہے جہاں اس کا وجود عدم کے برابر ہو جاتا ہے. میں جملہ پھر دوہرا دوں اپنے سامنے, قلت گھٹتے گھٹتے ایک ایسے مقام پر پہنچ جاتی ہے جہاں اس کا وجود عدم کے برابر ہو جاتا ہے. 40 کی جگہ 30 کچھ پڑھا, 40 کی جگہ 20 کچھ پڑھا, 40 کی جگہ 1 منٹ, سارا مجمع کہہ رہا کچھ نہیں پڑھا, کچھ نہیں پڑھا, کچھ نہیں پڑھا. اللہ نے اپنے نبی کو نبی بنا کے بھیجا کب تک کے لیے؟ ہزاروں برس کے لیے, یہی نا. کام کتنے دن کیا؟ 23 سال. یا رسول اللہ, خدا نے آپ کو قیامت تک کے لیے نبی بنایا ہے, ہزاروں سال کے لیے. ہم کو 40 منٹ کے لیے مقرر بنایا گیا تھا, ہم نے 1 منٹ پڑھا, سب کہہ رہے کچھ نہیں کیا. آپ کو اللہ نے ہزاروں سال کے لیے بنایا, آپ کام کر رہے کل 23 سال کا. تو میں نے کہا یا رسول اللہ, یا تو آپ قیامت تک رہیے اور ہدایت کا کام انجام دیجئے, اور اگر نہیں تو میں نے کہا اگر آپ قیامت تک نہیں رہ رہے ہیں تو ایک ایسا سلسلہ قائم کر کے جائیے قیامت تک کا, جن کی سلو آپ کی سلو, جن کی جنگ آپ کی جنگ. اچھا آپ مشورہ دیں گے ہم کو امتی ہو کے؟ نہیں کیا تو میں نے کہا صاحب ہماری تو ہمت نہیں ہے کچھ کہنے کی, لیکن اگر آپ نے یہ سسٹم قائم نہیں کیا تو قرآن کہہ دے گا فما بلغت الرسالۃ, آپ نے کچھ کیا ہی نہیں ہے. صلوات بر محمد و آل. تو پہلا سبب فطرت, دوسرا بولیے منصب کا تقاضا ہے, کہیے انی تارکن فیکم الصلاۃ. 3 حکم قرآنی ہے. کہاں؟ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى, تو سنا ہے, مگر قل انی تارکن فیکم الثقلین بھی کوئی آیت ہے؟ میں نے کہا نہیں. کہا پھر؟ میں نے کہا پڑھیے قرآن میں. قرآن کہتا ہے کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت. دیکھیے قرآن میں کتبہ اور جگہوں پر بھی استعمال ہوا ہے. کتب علیکم الصیام وجوب کے معنی میں ہے. یہاں بھی فرماتے ہیں بزرگ علماء مفسرین ہمارے کہ اگر وجوب کے معنی نہ بھی ہوں تو انتہائی تاکید کے معنی میں ضرور ہے. تمہارے اوپر لکھ دیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کو موت آنے لگے, عام نہیں ہے, شرط لگی, ان ترک خیرن, اگر کچھ خیر چھوڑ کے جا رہے ہو تو کیا لکھ دیا گیا ہے؟ اقربا کے لیے, والدین کے لیے, کیا ہے؟ الوصیہ, اپنے بعد والوں کے لیے وصیت کر کے جاؤ. حکم قرآنی ہے نا. یہ بتائیے پیغمبر کی زندگی میں بھی کچھ خیر ہے؟ کچھ خیر چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ اس لیے قرآن نے کہا ان ترک خیرن, اگر سنیما ہال چھوڑ کے جا رہے ہیں اس کی بات نہیں ہے, شراب خانہ چھوڑ کے جا رہے ہیں اس کی بات,
ان ترک خیرن. اب آئیے پیغمبر چھوڑ کے کیا گئے؟ کہ دیکھو پیغمبر کو اللہ نے کیا دے کے بھیجا تھا. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ایک ویزکیہم دو ویعلمہم الکتاب تین والحکمہ چار. اب جو چھوڑ کے جا رہے ہیں یہی چار چیزیں تو ہوں گی نا. ان چاروں میں ایک چیز ہے حکمت. حکمت کے لیے آپ پڑھیے قرآن میں آیت الکرسی سے ذرا آگے بڑھیے. یؤتی الحکمت من یشاء. اللہ جسے چاہتا ہے حکمت دیتا ہے. اس کے بعد وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. اور جس کو حکمت دے دی گئی بولیے اس کو خیر کثیر دے دیا گیا. جس کی چوتھائی جائیداد خیر کثیر بن جائے اس کی کل پراپرٹی کتنا بڑا خیر ہوگی. اور قرآن کا حکم کیا ہے؟ اگر خیر چھوڑ کے جا رہے ہو تو وصیت کر کے جاؤ. پیغمبر نے حکم قرآنی کی بنیاد پہ فرمایا انی تارک فیکم الثقلین. صلوات بر محمد وآل. اب آ گیا دھیرے دھیرے اپنی منزل پر. فطرت کا تقاضا ہے کہیے انی تارک. منصب کا تقاضا ہے کہیے. حکم قرآنی ہے کہیے. مزاج پیغمبر اور یہیں سے بات چلنی ہے. پیغمبر کا مزاج کیا ہے؟ آپ کو اپنا مزاج معلوم ہے جناب؟ کیا مطلب؟ کبھی بڑی سے بڑی بات کہہ دیجئے نہیں کھلتا. سب کے ساتھ ہوتا ہے یہ. بڑی سے بڑی بات کہہ دیجئے نہیں کھلتا. ایک کوئی بات مذاق میں کہہ دی کہ 10 سال سے دل میں سے نکل نہیں رہی ہے. انسان کو اپنا مزاج تو اپنی بیوی کا مزاج جانتے ہیں آپ؟ ہمارے فیض آباد میں مر گئے بیچارے اللہ بخشے. 70-75 سال کے تھے. وہ روز آتے تھے بھائی محسن صاحب طلاق پڑھ دیجیے طلاق پڑھ دیجیے. 75 سال کی عمر. یہ اچانک کیا ہوا؟ لڑکے کو آنکھ کر دیا صاحب. کیا ہوا؟ 35-40 سال کی اولاد آپ کی آنکھ. ہمیں کیا پتا تھا مولانا صاحب کہ شادی کے بعد ادنا بدل جائے گا. تو جس کو اپنا مزاج نہیں معلوم ہے 50 سال بیوی کے ساتھ رہتے ہو گیا اس کا مزاج نہیں معلوم ہے. اپنی اولاد کا مزاج نہیں معلوم ہے. اس کو کیا حق ہے کہنے کا کہ رسول اللہ کا مزاج یہ ہے؟ ہم نے کہا ہم کہیں رسول اللہ کا مزاج یہ ہے تو آپ اعتراض کیجئے. لیکن دیکھیے ہم اور آپ دوستیاں کرتے ہیں بغیر مزاج سمجھے ہوئے. آج کرتے ہیں 10 سال کے بعد اختلاف ہوتا ہے. لیکن خدا حبیب بغیر مزاج سمجھے نہیں بناتا ہے. اب اگر وہ بیان کر دے کہ میرے حبیب کا مزاج یہ ہے تب تو کیا اللہ نے بتایا حبیب کا مزاج کیا ہے؟ کہ جی ہاں خدا نے بتایا ہے. میرے حبیب کا مزاج. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. ایک لفظ بولا جاتا ہے اردو میں جو لکھنؤ کا تلفظ الگ ہے, ہم لوگوں کے دیہاتوں کا تلفظ الگ ہے, لغت میں الگ ہے. حرص, حیر صاد. آپ کی سسرال لکھنؤ کی آپ کو پتا ہوگا. حرص یہ ہے اصل تلفظ. لکھنؤ چلے جائیے ہرس. ہم لوگوں کے دیہاتوں میں چلے جائیے اسی زبر کو زیر لگ جاتا ہے. ہرس معنی کیا ہے ہرس کے؟ لالچ. سوال اچھی چیز ہے کہ بری چیز؟ ہر آدمی کہے کہ ہرس اچھی چیز نہیں, لالچ اچھی چیز نہیں ہے. قد عز من قنع وذل من طمع. عزت اس سے ملی جس نے قناعت کی, ذلیل وہ ہوا جس نے لالچ کی. تو ہر آدمی کہے گا ہرس اچھی چیز نہیں ہے. ایک صاحب نے اپنے بچے کا داخلہ کروایا ہمارے اسکول میں, وسیقہ اسکول جہاں میں خدمت کا شرف حاصل ہے. وہ صاحب 1-2 مہینے کے بعد میں گیا اس طرف تو میں آئے کہے مولانا ہمارے سلمو کا کیا حال ہے؟ ہم نے کہا جی آپ کا لڑکا بڑا لالچی ہے صاحب. اب ٹینشن نہیں, ایسا نہیں ہے, فریج بھری رہتی ہے کبھی مڑ کے نہیں دیکھتا. کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا لگتا ہے کھل گیا چچا کو. ارے میں نے کیا بتاؤں صاحب کا لڑکا اس قدر لالچی ہے نہ پوچھیے آپ. پتہ نہیں کتنی لالچ بھر گئی اس کے اندر. میری کلاس بھی نہیں ہے مگر جب دیکھیے صاحب یہ کیا مطلب ہے, اس کا کیا مطلب, پتہ نہیں اس کو پڑھنے کی کتنی لالچ ہے.
کتنی ہرس ہے اس کو کہ کتنی جلدی قابل ہو جائے. جی وہی تو میں کہوں, آپ کیا کہہ رہے ہیں. اب بتائیے یہ لالچ اچھی ہے کہ بری ہے؟ لہذا آنکھ بند کر کے ہم نہیں کہہ سکتے ہر لالچ بری ہے. زمین ہرس دیکھی جائے گی. زمین ہرس پست ہے, حریص پست ہے. زمین ہرس بلند ہے, لالچی بلند ہے. ہو گئی بات نا. اب ہرس لالچ, اگر اس کو لالچی کہنا ہو تو کیا کہیں گے؟ حریص. کا کی نسبت لگانا ہو تو لگے گا الا. حریصون علی المال, مال کا لالچی. حریصون علی العلم, علم کا لالچی. اللہ نے اپنے نبی کا جو مزاج بیان کیا ہے قرآن میں اسی لفظ کے ذریعے ارشاد ہوا حریصون علیکم, یہ میرا پیغمبر تمہارا حریص ہے. کاہے کے حریص ہے؟ ہمارے مال کے, ہماری دولت کے, ہماری ثروت کے. کہ وہ تو پہلے ہی ابو طالب سے کہلوا دیا تھا, ان سے کہہ دو ایک ہاتھ پر چاند ایک ہاتھ پہ سورج رکھ دیں, میں ہدایت سے باز نہیں آؤں گا. تو اب اس سے طے ہوا نا رسول اللہ کاہے کے لالچی ہیں, حریص ہیں؟ ہدایت کے. طے ہو گئی بات نا. حریصن علیکم, وہ اچھا ایک بات اور سن لیجئے, جہاں لالچ اچھی ہے وہاں قناعت بری ہے. مثلا علم کی لالچ اچھی ہے نا. ہاں بیٹا کاہے کا امتحان دیا آپ نے؟ کہ ماشاءاللہ انٹرمیڈیٹ پاس کر لیا, آگے کیا ارادہ ہے؟ کہیں آگے نہیں پڑھوں گا. کیوں؟ کہ آپ ہی تو نے کہا کہ عزت اسے ملی جس نے قناعت کی, ذلیل وہ ہوا جس نے مجھ کو اب لالچ نہیں ہے بی کام وہ کام کی, بس ختم ہو گیا. یہ قناعت اچھی ہے کہ بری ہے؟ جواب, جہاں لالچ اچھی ہوگی وہاں قناعت. آپ بتائیے ہدایت کی حرص لالچ اچھی ہے کہ بری ہے؟ بولیے. اچھی ہے. اب جب ہدایت کی لالچ اچھی ہے تو ہدایت پر قناعت. بولیے. کوئی برائی پیغمبر کے اندر آ سکتی ہے؟ جواب نہیں. پیغمبر کی لالچ حرص کیا ہے؟ ہدایت امت. 23 سال کے بعد جا رہے ہیں, کیا سب ہدایت یافتہ ہو گئے؟ کوئی بہت باقی ہیں. لالچ چونکہ اچھی چیز ہے قناعت ہو نہیں سکتی. قناعت بری ہے, ہدایت میں کوئی برائی پیغمبر کے اندر آ نہیں سکتی. نتیجہ کیا ہوگا؟ یہ حرص ہدایت کی کب تک رہے گی نبی کے اندر؟ جب تک روئے زمین پر ایک آدمی بھی ایسا باقی ہے جس کی ہدایت کی ضرورت باقی رہ جاتی ہے, تب تک یہ حرص پیغمبر میں رہے گی. یہ بھی ٹھیک ہو جائے, یہ بھی ٹھیک ہو جائے. پیغمبر جا رہے ہیں, کیا کریں؟ حریص ہیں ہدایت کے, آسانی سے روح نہیں نکلے گی جب تک یہ اطمینان نہ ہو جائے کہ ایک دور ایسا آنے والا ہے جس میں سب ہدایت یافتہ ہو جائیں گے. پیغمبر نے اپنی دور رس نگاہوں سے دیکھا کہ میری ہی نسل میں ایک ایسا آنے والا ہے کہ جب وہ ظہور کرے گا تو زمین کو عدل و داد سے اس طریقے سے بھر دے گا جیسے ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی. جب پیغمبر نے دیکھا میرا بیٹا بڑا ہوا, وہ میری حرص کو پورا کر دے گا, فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین. اسی لیے آپ ذرا ادھر مڑیے, پیغمبر کی حدیث میں دیکھیے, بلا وجہ نہیں فرمایا رسول اللہ نے من انکرا, پڑھیے, المہدی فقد انکرنی, جس نے ان کا انکار کیا اس نے میرا انکار کیا. کیوں میرے انکار کی بات ہے؟ اس لیے کہ سلسلہ وہاں سے چلا آ رہا ہے, اور یہی وجہ ہے کہ کوئی دور ایسا نہیں بچا ہے جس دور میں ہمارے امام کا ذکر نہ ہوا ہو. وہ چاہے رسول اللہ کا ذکر ہو زمانہ ہو, وہ چاہے امام باقر علیہ السلام کا زمانہ ہو, چاہے امام صادق سلام اللہ علیہ کا زمانہ ہو, چاہے امام رضا علیہ السلام کا, کوئی دور ایسا نہیں ہے جس دور میں اماموں نے حتیٰ. ایک بات بتائیے, حضرت کی ولادت کا سن کیا ہے؟ 255 یا 256
56. اگر 56 ہے تو تاریخ بنتی ہے نور. واقعہ کربلا کب ہوا ہے؟ سن 61. شروع ہی مان لیجئے 60 مان لیجئے آپ, 2 مہینے کی بات ہے. واقعہ کربلا ہوا ہے سن 61 ہجری میں. حضرت کی ولادت ہوئی ہے 255 یا 56 میں, یعنی واقعہ کربلا سے نیئر اباؤٹ 200 بیفور ہے نا. لٹا ہوا قافلہ, میں مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں, توجہ دلا رہا ہوں, پہنچا ہے. بعض کہتے ہیں دربار کا واقعہ, بعض کہتے ہیں مسجد جامع کا واقعہ ہے. امام سجاد علیہ السلام نے خطبہ پڑھا ہے, آپ نے آئے ممبر, ایھا الناس اعطینا 6 وفضلنا ب7. ہم کو 6 نعمتیں دی گئی ہیں, ہم کو 7 فضیلتیں دی گئی ہیں. اعطینا العلم والحلم والشجاعت والسماحت والمروت والمحبت فی قلوب المؤمنین. ہم کو یہ چیزیں عطا کی گئی, وقت نہیں لوں گا میں آپ کا ترجمہ کر کے. اصل یہاں ہے وفضلنا, اور ہم کو فضیلت دی گئی 7 عدد. وہ امام نے اپنے فضائل گنوائے ہیں. وفضلنا بأن منا النبی المختار ومنا الصدیق ومنا الطیار. ہماری فضیلت یہ ہے کہ نبی مختار ہم میں سے, صدیق اکبر امیر المؤمنین علی ہم میں سے, ومنا الطیار جعفر طیار ہم میں سے, ومنا اسد اللہ واسد رسول, اللہ کا شیر رسول اللہ کا شیر ہم میں سے. ومنا وفضل بأن منا سبط هذه الامه, ہماری فضیلت یہ ہے کہ اس امت کے سبطین یعنی حسن و حسین ہم میں سے. جہاں وجود مبارک علی کو فضیلت کا سبب بتایا ہے, جہاں وجود مبارک امام حسن و حسین کو فضیلت کا سبب فرمایا ہے, وہیں امام 200 برس پہلے ہمارے مولا کی ولادت کے فرماتے ہیں وَمِنَّا مَهْدِيُّهَا. ہماری فضیلت یہ ہے کہ اس امت کا آخری ہادی ہم میں سے ہے. ولادت کے 200 برس پہلے امام جس کے وجود کو اپنی فضیلت قرار دیں, معمولی مرتبہ ہے اس ذات کا. ایک شخص نے پوچھا, امام ہر زمانے میں تذکرہ ہوتا تھا نا, تو پبلک ہے, کچھ بھی آ سکتا ہے دماغ میں, پبلک کی سوچ کو نہیں روک سکتے آپ. آپ کو ہوش میں رہنا کہ ہینڈل کیسے کرنا, پبلک کچھ بھی سوچ سکتی ہے. اس میں جب اتنا تذکرہ ہر دور میں تذکرہ تو شاید کہیں ہوں گے, ہم عام لوگ نہیں دیکھ پا رہے ہیں. یہ امام ہے, شاید ان سے ملتے ہوں. اس نے پوچھا, 6 امام کی بات ہے نا, آپ نے ان کو دیکھا ہے؟ کیا فرمایا حضرت نے؟ جد ہیں. 6 امام ہمارے امام کیا ہیں؟ اور جملہ کہ اللہ رأیتہ لخدمتہ, اگر میں ان کو پا لیتا میں خود ان کی خدمت کرتا. یہ معمولی چیز ہے. اچھا, عام طور سے اماموں کے حالات آپ کو معلوم ہے کس طرح سے قید خانے میں اور جو ہے وہ گوشہ تن. تھوڑا سا دنیاوی اعتبار سے ہاؤ بھاؤ 8ویں امام کے زمانے میں تھا. ولی عہد ہو گئے تھے تو تھوڑا جو ہے وہ باقاعدہ سیکورٹی گارڈ بھی تھے دروازے پر بھی. تو ایک آدمی کو وہی پبلک کے دماغ کو تھوڑی روک سکتے ہیں. سن رکھا ہے امام وہ آئیں گے, یہ ہوگا یہ. اب جو اس نے 8ویں امام کا دور دیکھا کہ صاحب ذرا حاجب بھی ہے, دربان بھی ہے, سیکورٹی گارڈ بھی ہے, بغیر اجازت کے کوئی مل نہیں سکتا, اس کو شک ہوا کہیں یہی تو نہیں ہے وہ آ گیا حضرت کے پاس. 2-3 جملے ختم ہو دو, آ گیا حضرت کے پاس, کہنے لگا انت صاحب الامر. عجیب ہے. عجیب بتائیے, ہر امام اپنے زمانے میں صاحب امر ہے کہ نہیں ہے؟ ولی امر ہے کہ نہیں ہے؟ امام کیا کہے؟ نہیں. لیکن امام سائل کے مقصد کو بھی سمجھ رہے ہیں نا, کہ وہ کس ولی کو پوچھ رہا ہے, صاحب الامر کو. فرمایا ہاں انا صاحب الامر, میں صاحب امر ہوں بے شک, لیکن وہ والا نہیں ہوں جس کو سمجھ کے تم پوچھ رہے ہو. اور میں بھلا کیسے ہو سکتا ہوں, بہت تفصیل اس پر نہیں جاؤں گا, میں کہ اشارہ, میں بھلا کیسے ہو سکتا ہوں, اس لیے کہ جب وہ آئیں گے, اللہ اکبر, در خیبر کا وزن کتنا ہے میں نے نہیں پڑھا,
ہمارے پڑوس میں ایک ڈاکٹر صاحب ہیں, بڑا پڑھنے کا شوق ہے ان کو. ان کے پاس ہے وہ کتاب محدث دہلوی کی. انہوں نے نقل کیا مجھ سے کہ محدث دہلوی نے لکھا در خیبر کا وزن ہے 320 کنٹل, 32 ٹن. آسان ہے, 2 انگلیاں بڑھی نا. آپ بتائیے جو درخت زمین سے جدا ہو چکا, چاہے جتنا وزن ہو, اس کا اٹھانا آسان ہے لکڑی کا, یا جس کی جڑیں ابھی زمین میں تہ میں ہوں؟ پتہ نہیں اس میں سے کوئی گیا ہے نہیں گیا. کلکتے میں جائیے, ایک ایڈن گارڈن ہے, وہاں ایک بہت بڑا درخت, یہ پورا سب پھیلا ہوا ہے. گورنمنٹ کی طرف سے لکھا جو اس کی اصلی جڑ بتا دے اس کو 1000 روپیہ انعام ہے. آسان نہیں ہے زمین. اب امام فرماتے ہیں کہ میں صاحب امر ہوں بے شک, لیکن وہ والا نہیں ہے جس کو سمجھ کے تم پوچھ رہے ہو. اور میں کیسے بھلا وہ ہو سکتا ہوں؟ پتہ ہے جب وہ آئیں گے, لَوْ مَدَّ يَدَهُ إِلَىٰ أَعْظَمِ شَجَرَةٍ عَلَى الْأَرْضِ لَقَلَعَهَا, اگر وہ زمین کے عظیم ترین درخت کی طرف ہاتھ بڑھا دیں, جڑ سمیت اکھڑتا نظر آئے گا. میں کیا کر سکتا ہوں؟ یکون مَعَهُ عَصَا مُوسیٰ, جب وہ آئیں گے تو ان کے ساتھ موسیٰ کا عصا ہوگا. آج آپ سب کے پاس اسمارٹ فون ہے نا, یہ ایسا ڈنڈا ہے جس کو اسمارٹ ڈنڈا کہہ سکتے, اسمارٹ عصا. اور آپ کے اسمارٹ فون میں پھر بھی اتنا کہ ٹچ کرنا پڑتا ہے. موسیٰ کے عصا کو ٹچ نہیں کرنا پڑتا تھا, سوچنا کافی تھا. کچھ تو اللہ فرق رکھے گا انسان کے بنائے ہوئے اسمارٹ میں اور اپنے بنائے ہوئے اسمارٹ میں. 2 اسمارٹ چیزیں آئی ہیں آسمان سے. ایک موسیٰ کا عصا, کہتے ہیں شجرہ طوبہ کی شاخ ہے. ایک امیر المومنین کی تلوار, دونوں اسمارٹ ہیں. تلوار چلتی تھی نسلوں کو دیکھ کر کے. اسمارٹ ذوالفقار. یکون معہ عصا موسیٰ, وقت نہیں کہ پھر موسیٰ کے عصا کی خصوصیات ہیں کتابوں میں. موسیٰ کا عصا ہوگا. وخاتم سلیمان, سلیمان کی انگوٹھی ہوگی. اس پر بھی بحث ہو سکتی, وقت نہیں ہے. یوسف کا پیراہن ہوگا. ہر دور میں خلاصہ کلام یہ کہ ہمارے آقا مولا صاحب کا ہر دور میں ذکر ہوا ہے, ہر امام نے ذکر کیا ہے. یہ گفتگو کا ایک حصہ ختم ہوا, سب نے یاد کیا ہے ہمارے مولا کو, لیکن مولا خود آپ سے کہہ رہے 2 جملے اور ختم دعا, ہم تم کو بھولے نہیں ہیں. ان غیر محملین لمراعاتکم ولا ناسین بذکرکم یا لذکرکم, ہم تمہاری خبرگیری سے غافل نہیں ہیں. شرط ہے, اپنے کو قوم کے حوالے کرو, ہم تمہارے ساتھ ہیں. قوم کے خدمتگار بن جاؤ, ہم تمہارے ساتھ ہیں. مرحوم ہے آیت اللہ العظمہ سید ابو الحسن اصفہانی رضوان اللہ علیہ رحمت اللہ علیہ توقی میں ہے, رخص نفسک للناس, اپنے کو لوگوں کے لیے آسان بنا دو. وَأَجْلِسْ فِي الدَّحْلِيزِ, یا دہلیز, دروازے پر, دہلیز پہ سامنے بیٹھو. مطلب شاید یہ کہ ہمارے چاہنے والوں کو تم سے ملنے میں پرابلم نہ ہو. 2 کام کرو, نحن ننصرک, ہم تمہاری مدد کریں گے. والعدول الى الجملة الاسمیہ تدل على الدوام والثبات, مستقل پرماننٹ ہم تمہارے مددگار ہیں. شرط کیا ہے؟ اپنے کو پبلک کے لیے آسان کر دو, سامنے بیٹھو, لوگوں کو ملنے میں تم سے دقت نہ ہو, ہم تمہاری مدد کریں گے. وقت نہیں ہے, ورنہ اسی بزرگوار سے متعلق میں آپ کو قصہ سناتا, اس لیے کہ ایک دور وہ تھا, اور ارادہ ہے دیکھیے کب تک تیاری ہوتی ہے. ون میں چاہ رہا ہوں لیکن ابھی میرے ہاتھ پیر بندھے ہوئے ہیں کہ ایک پروگرام شروع کیا جائے. ہمارے ہندوستان کے علماء نوابین, انہوں نے کیا خدمت کی ہے دین کی. اسی زمانے میں آپ کے فیض آباد سے باقاعدہ جناب نواب حسن رضا خان کے زمانے میں جاتی تھی رقم طلبہ کے شہریے کے لیے. آیت اللہ ابو الحسن اصفہانی, وہ داستان ہے کہ ایک زمانے میں رک گئی, پھر کیا ہوا, ادھر نہیں جانا. ایک حدیث اور سنا دوں, ختم دعا. پھر اسی امام کا فرمانا ہے آپ کے متعلق,
اچھا ایک سوال کا جواب دیجئے، واقعی امام پردے میں ہیں؟ واقعی امام غیبت میں ہیں؟ امام کا ایک فقرہ اور ہے بہت مشہور ہے آپ سب کے ذہنوں میں، میری مثال پردے غیب میں ویسے ہی ہے، بولیے، جیسے بادل کے پیچھے آفتاب۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ آفتاب چھپا ہوا ہے، البتہ دن کی بات کر رہا ہوں، آفتاب چھپا ہوا ہے، زبردست بادل چھائے ہوئے ہیں، سورج دکھائی نہیں دے رہا ہے، آپ گھر سے نکلے ہیں سبزی لینے کے لیے، بھائی سورج نہیں دکھ رہا ہے، ذرا ٹارچ لے لو، ذرا لانٹین لے لو، ہیڈ لائٹ جلا لو، یار سورج غائب ہے۔ جواب کیا ہے؟ یہی تو کمال ہے سورج کا کہ لاکھ پردے کے پیچھے ہو مگر کائنات اس کے نور سے فائدہ۔ یہ ایک بات بتائیں، بقول آیت اللہ العظمی شیخ ناصر مکارم شیرازی مدظ اللہ الشریف کے، وہ فرماتے ہیں قرآن عجیب ہے، جتنی بار پڑھیے نا نئے مفاہیم سمجھ میں آتے ہیں۔ اہل بیت اور اماموں کے کلام کی بھی یہی خصوصیت ہے۔ ایک بات تو سب نے کہا سبحان اللہ، اس کا مطلب یہ بات عقل میں آتی ہے کہ سورج کی خصوصیت یہ ہے لاکھ بادلوں کے پیچھے وہ کائنات فائدہ اٹھاتی ہے۔ امام پردہ غیب میں ہے، نور امامت سے دنیا فیضیاب ہوتی رہے گی۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، ہمارے فیض آباد کے قریب میں 30-40 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک گاؤں ہے، امسن اس کا نام ہے۔ وہاں کا ایک لڑکا اومان ایئر میں سیکورٹی میں ہے، لکھنؤ میں۔ مجھ کو اتفاق سے اومان ایئر سے ہی کہیں جانا تھا، دسمبر کا زمانہ تھا، کوہرا زبردست تھا، بادل تھا، تو کسی نے اطلاع دے دی کہ وسیع حسن جا رہے ہیں، دیکھ لینا۔ اس لڑکے کا بیچارے کا فون آیا کہ وسیع بھائی کہاں پہنچے؟ میں نے کہا یار جو ہے بڑا کوہرا ہے، کچھ دکھ نہیں رہا ہے، دھیرے دھیرے آ رہا ہوں۔ کہ آپ ٹینشن مت لیجیے، فلائٹ بھی لیٹ ہے اور میں نے آپ کی بورڈنگ کرا دیا، آپ آرام سے آئیے۔ خیر خلاصہ خدا کر کے پہنچے تو ظاہر سی بات ہے کہ چاہے خود خریدیں یا جو ہے جماعت خرید کے دیں۔ خود خریدیں گے تب بھی ایک نامی میں جائیں گے، جماعت خریدے گی تو ایک نامی تو ہوگا، وہ بھی دیکھے کہ 100 روپیہ کم کس میں آئے، وہ چاہے مولانا کو سوٹ کرے یا نہ کرے۔ تو وہ ایک نامی کا ٹکٹ تھا۔ وہاں جو پہنچے تو اس آدمی نے بورڈنگ پاس، بہت توجہ سنیے، ختم ہو گیا، بورڈنگ پاس دیا 3A۔ اب جو پہنچے دیا تو معلوم ہے صاحب فرسٹ کلاس ہے، اس نے اپ گریڈ کر دیا تھا، کھڑکی کی سیٹ ملی، فرسٹ کلاس تھا، بیٹھ گئے، آرام سے ٹیک لگایا، رات بھر کے کہیں سے آئے وائے تھے، جگے تھے، آنکھ لگ گئی۔ کب جہاز دوڑا رن وے پہ پتہ نہیں، کب ٹیک آف کر گیا پتہ نہیں، اچانک جو سورج کی تیز کرن پڑی شیشے سے، ہڑبڑا کے آنکھ کھلی، دیکھا سورج پورے آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے۔ ارے یہ کیا ہوا؟ ابھی تو بادل زبردست تھے۔ اب جو جھانک کے دیکھا تو سارے بادل نیچے ٹہل رہے تھے۔ تب سمجھا او ہو، سورج کا پردہ ان کے لیے ہے جو بادلوں کے نیچے رہتے ہیں۔ اگر کسی ذریعے سے آدمی بادلوں کے اوپر آ جائے تو سورج کا پردہ نہیں ہے، شاید مطلب یہ ہو میری مثال پردے غیب میں آفتاب کے مانند ہے، مطلب جب تک گناہوں کے بادل کے نیچے ہو امام کا پردہ ہے، گناہوں کے بادل سے اوپر اٹھ جاؤ۔ اور اب یہاں سے گریز ہو سکتا ہے وہ علماء جو گناہوں کے بادل سے اوپر گئے ہیں۔ کیسے حضرت کی زیارت ہوئی ہے، اللہ کسی موقع پر توفیق دے۔ دعا کرتا ہوں آپ تمام حضرات کے لیے کہ آپ عشق امام میں آئے ہیں، مولا آپ کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وآل محمد